السلام علیکم۔ کیا وعلیکم ایسی کوئی السلام ورحمۃ حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ آنے والے وقت میں میاں بیوی زنا کی زندگی گزاریں گے، یا قرآن پاک میں کوئی ترجمہ ہو ایسا؟ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایک سوشل میڈیا پر میسج سرکولیشن میں ہے جس سے بہت سے لوگ خائف بھی ہیں اور اس کی حقیقت کو جاننا بھی چاہتے ہیں۔ جیسے بہن نے کہا کہ مجھے اگر آپ اس حدیث کی حقیقت بتا دیں گے تو ہمارے گھر میں یہ مشہور ہے، یہ قصہ مشہور ہے۔ میں نے پوچھا کس سے سنا؟ کہا سوشل میڈیا پر، میں بھی جانتا ہوں، وہ مولانا ایک تھے نقشبندی صاحب، پیر صاحب، ان کی طرف سے یہ بات مشہور ہوئی، اور پھر بہت سارے جو کالم نگار ہیں انہوں نے بھی اس کو لکھا، اور کئی علماء کی فیس بک پر ویڈیو بھی موجود ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اختصاراً اسے پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ جو بہن جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بڑی طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ میاں بیوی نکاح کے باوجود، اما بچے بھی ہیں اور نکاح بھی ہو چکا ہے، لیکن قرب قیامت سے پہلے یہ زنا کریں گے۔ اب اس کی جو شکل آپ تک پہنچی ہوگی یا ان بہن تک پہنچی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی علامت کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے قیامت کی بعض علامات بتلائیں، اور اس میں سے یہ بھی ذکر کیا کہ اے ابن مسعود، قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ زنا کی اولاد بڑھ جائے گی۔ حدیث روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، وہ مسلمان ہوں گے۔ میں نے کہا کیا قرآن مجید بھی ان کے پاس ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، جی ہاں۔ تو میں نے کہا یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ تو ابن مسعود نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، پھر اس کی طلاق کا وہ انکار کر دے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ تو جب تک وہ ایسا کرتے رہیں گے، وہ دونوں کے دونوں زنا کرنے والے ہوں گے یا زنا کرتے رہیں گے۔ اس کو ٹائٹل بنا کر، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کر مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں بھی اسے نقل کیا ہے، لیکن اس کی صحت کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا، صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرب قیامت بیوی سے شوہر کا زنا کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ایک پوسٹ ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ قرب قیامت شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی اپنے ایک بیان میں انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ مفصل حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، جی ہاں، اور مشہور زمانہ ویب سائٹ پر اسلام Q&A جو ویب سائٹ ہے شیخ المنجد کی، اس پر اس روایت اخرجہ الطبرانی فی معجم الکبیر فی معجم الاوسط اس کو نقل کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ والحدیث موضوع فیہ سیف بن مسکین یروی، یہ وہ شخص ہے جو کہ جھوٹی روایات گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ اور اسی طرح کی بات امام ابن حبان نے بھی نقل کی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں
الذهبی فی مختصر مستدرک الحاکم نے بھی اس کو اسی طرز پر ذکر کیا ہے. والحدیث بیہقی نے اس کو ضعیف کہا ہے فی البدایہ والنہایہ میں لابن کثیر والعراقی، اور بہت سارے جو محدثین گزرے ہیں انہوں نے اس کو بہرحال اکثر اہل علم نے موضوع من گھڑت یعنی کہ جھوٹی بیان کیا ہے. اور جب بھی کسی صحیح حدیث کا آپ تذکرہ سنتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کی اگر آپ کے پاس سند نہ ہوں تو ضرور، اگر سند ہے تو ضرور اس کے ساتھ پیش کیا کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اگر ضعیف ہے تو اس کے ضعف کا بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے فالوورز کو، جو چینل ہمارے دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو ہم بتائیں کہ یہ حدیث علماء کی نظر میں، اہل علم کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے. تو یہ بڑی طویل حدیث ہے جس کے بارے میں بہن جاننا چاہ رہی ہیں، اور اکثر میرے پاس کئی میسیجز آئے کہ جناب عاقل صاحب آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. تو یہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.